بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب سب سے پہلے کہ جس کے موبائل میں وی پی این ہے نا جناب، وہ اس کو ڈیلیٹ کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، کیونکہ اب بات فتووں تک آ گئی ہے۔ اور یہ بھی اس حکومت کو میسیج دینا چاہیے کہ اگر واقعی اب بات فتووں تک آ گئی ہے نا، تو آپ کو صلح کر لینی چاہیے، آپ کو اپنی ہار کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ آپ کہاں سے شروع ہوئے؟ آپ شروع ہوئے جناب کہ ٹویٹر بند کر دیں۔ ٹویٹر پہ جناب دہشت گردی پھیلتی ہے، یا ٹویٹر پہ اس طرح کا مواد ہے جو لوگوں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ آپ نے ٹویٹر بند کیا، ٹویٹر کے بعد لوگوں نے وی پی این استعمال کرنا شروع کیا۔ اب اس کے بعد آپ آئے اور آپ نے فائر وال انسٹال کی، 40 ارب روپیہ عوام کا جو ہے وہ اس فائر وال پہ لگایا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ آپ کے خلاف بات کرے تو آپ اس کا یوٹیوب بند کر دیں، آپ اس کا فیس بک اکاؤنٹ بند کر دیں، آپ اس کے سارے اکاؤنٹس کو لمٹ کر دیں، لوگ جو ہے وہ اس کو ایکسیس نہ کر سکیں۔ اب ان دونوں چیزوں کا کہ ٹویٹر پہ بھی اگر آپ کے خلاف کی بات کرتا ہے اور یوٹیوب پہ کرتا ہے یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بات کرتا ہے، تو آپ اس فائر وال کے ذریعے اس کو کنٹرول کریں۔ اور فائر وال کو بائی پاس کرنے کے لیے اگر لوگوں نے وی پی این استعمال کرنا شروع کیا تو اب وی پی این پہ، جس پہ کل بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ہم سے بھی مشاورت نہیں کی، ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح بند کیا جائے، آج اس پہ جناب خبر کیا آئی ہے اور پھر سے ایک بار جو مذہبی رہنما ہے پاکستان کے اندر ان کا استعمال کیا گیا۔ اور خبر جناب کچھ یوں ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس نے وی پی این کا استعمال غیر شرعی قرار دے دیا ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کو اختیار ہے برائی اور اس تک پہنچانے والے اقدامات کا خاتمہ کرے، متنازع گستاخانہ ملکی سالمیت کے خلاف استعمال ایپ فوری بند کرنی چاہیے، غیر اخلاقی غیر قانونی امور تک رسائی کے لیے استعمال سافٹ ویئر شرعاً ممنوع ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ آپ کے ایمان کو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا۔ غیر قانونی مواد تک رسائی کے لیے وی پی این کا استعمال شرعی طور پر ناجائز ہے۔ وزارت داخلہ نے بھی غیر قانونی وی پی اینز کی بندش کے حوالے سے پی ٹی اے کو درخواست کر دیا جناب، اور مراسلے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد وی پی این کا استعمال کر رہے ہیں، دہشت گردی وی پی این کے ذریعے اپنی شناخت چھپا رہے ہیں دہشت گردی کرنے والے۔ وی پی این پورنوگرافی اور توہین مذہب کے مواد کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ غیر قانونی وی پی اینز کی بندش سے رجسٹرڈ وی پی این صارفین متاثر نہ ہوں۔ قانونی وی پی اینز 30 نومبر تک پی ٹی اے میں رجسٹریشن کا عمل مکمل کر لیں۔ تو جناب بات اب فتووں تک آ گئی، اب لوگوں کا ایمان خطرے میں ڈال دیا گیا کہ جناب اگر آپ وی پی این استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ انٹرنیٹ پہ ہی چلے جائیں، آپ فون پہ چلے جائیں۔ دہشت گرد تو اگر ہر چیز کا ایک پوزیٹیو پہلو ہوتا ہے، ایک نیگیٹو پہلو ہوتا ہے۔ کیا جو دہشت گرد ہیں وہ ٹیلی فون کا استعمال نہیں کرتے؟ اور کیا وہی ٹیلی فون جو ایک دہشت گرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب وہ وزیر اعظم پاکستان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کیا اس کا فرق نہیں ہوتا؟ یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کیا بہتر کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اس طرح سے تو آپ ہر چیز بند کر سکتے ہیں۔ کیا دہشت گرد جو ہیں وہ گاڑیوں کا استعمال نہیں کرتے؟ کیا دہشت گرد موٹر سائیکلوں اور رکشوں کا استعمال نہیں کرتے؟ تو آپ موٹر سائیکلیں بھی بند کر دیں گے، رکشے بھی بند کر دیں گے، گاڑیاں بھی بند کر دیں گے، تو کیا دہشت گرد ٹانگوں کا استعمال نہیں کرتے؟ تو کیا لوگوں کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں گی؟ انٹرنیٹ، اس کے اوپر ہر شخص کے لیے اپنی ہر بندے کو اللہ نے شعور دیا ہے، اور ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، اس نے اپنی سوچ کے مطابق جو ہے وہ اس چیز کا استعمال کرنا۔ تو اس طرح انٹرنیٹ کو آپ بالکل بند کر دیں۔ یہ آپ چائنا ماڈل پہ کیوں جا رہے ہیں کہ جناب جو آپ کے حق میں بہتر ہو؟ ویسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کروڑوں روپیہ لگا دینا، بلکہ اربوں روپیہ لگا دینا۔ پاکستان ٹیلی ویژن جو عوام کے ٹیکسوں سے چلتا ہے، پی ٹی وی، اس کے اوپر بھی آپ نے سوشل میڈیا کی پرائیویٹ ٹیم ہائر کی ہے جس کا آپ نے کروڑوں میں بجٹ رکھا ہے۔ آپ پی ٹی وی کو پرائیویٹ ماڈل پہ لے گئے تاکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپنا بیانیہ بیچ سکے۔ تو وہاں پہ سوشل میڈیا بھی چلے گا، کیونکہ اس پہ تعریفیں ہوں گی جناب بڑے گھر والوں کی بھی، اس پہ تعریفیں ہوں گی شہباز شریف صاحب کی بھی، اس پہ تعریفیں ہوں گی آصف علی زرداری صاحب کی بھی۔ تو وہاں پہ جائز ہے، وہاں پہ فائر وال بھی ایکٹیو نہیں کی جائے گی، وہاں پہ وی پی این لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو پھر فرق کس بات کا ہے؟ آپ کیوں جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جناب 2 پاکستان نہیں، 1 پاکستان ہی ہونا چاہیے، تو یہ کیسے 1 پاکستان ہوا؟ پھر آپ وہاں پہ بھی پیسے نہ لگائیں، پھر آپ بند کر دیں سارا کچھ، لوگوں کو کہیں اپنے گھروں میں بیٹھیں۔ اور جو لوگ فری لانسرز ہیں، جو انٹرنیٹ سے پیسے کما رہے ہیں اور جن کا اور فورن ریمیٹنس آ رہا ہے، ڈالر آ رہا ہے، آپ کی ایکسپورٹ ویسے ہی بند ہے،
اگر آپ کے جو انٹرنیٹ کے ذریعے یا جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے ڈالرز میں ارننگ کر رہے ہیں، آپ اگر ان کو ابھی بیڑا غرق کر دیں گے تو پھر آپ کے پاس فورن ایمیٹنس آئے گا کہاں سے؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ خیر بات اب فتووں تک آ پہنچی ہے جناب، اور یہ فتویٰ جو ہے وہ آج دے دیا گیا۔ اب اس کے علاوہ اگر آگے نکلیں اور بات کریں کہ جناب نواز شریف صاحب آج بولے، اور لندن میں جا کے نواز شریف صاحب کی زبان بہت زیادہ چل رہی ہے۔ پاکستان کے اندر وہ بالکل وہی کردار تھا کہ ان کو جس طرح وہ کسی معذور کو یا کسی بزرگ کو جو چل پھر نہیں سکتا نا، اس کو ایک کرسی پہ بٹھا کے اس سے بھیک منگوائی جاتی ہے، اس کو دکھا کے، تو انہوں نے ووٹ مانگنے کی کوشش کی نواز شریف صاحب سے، اور جب ووٹ بھی نہیں ملا، لوگوں نے اس پہ بھی ٹھکرا دیا، تو اس کے بعد بالکل سن رہے، کبھی وہ مری گرمیوں کے اندر مری میں بیٹھ کے ٹھنڈا کیوں جائے کرتے رہے۔ اب جب لاہور کے اندر سموگ آئی ہے اور پنجاب کو سموگ نے گھیرا ہے، تو جناب انہوں نے لندن کا یا جنیوا کا کبھی سیریں کر رہے ہیں، پرفضا ماحول کے اندر بیٹھ کے سیریں کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بیٹھ کے نواز شریف صاحب بولے، اور پھر گلے ان کے نہیں ختم ہو رہے، وہی والے کہ مجھے کیوں نکالا اور میرے ساتھ ظلم ہوا۔ ابھی بھی آپ کے ساتھ ظلم ہوگا، آپ کو دوبارہ سے بلا کے آپ کے سارے کیسز ختم کر کے، آپ کی نااہلی ختم کر کے، آپ کو ہارا ہوا الیکشن جتوا کے، اس کے بعد پھر سے واپس بھی بھیج دیا گیا، اور آپ کے گلے ختم نہیں ہو رہے۔ نواز شریف صاحب نے فرمایا جناب، ایک تو انہوں نے تعریف کی 26ویں آئینی ترمیم کی، اور کہا کہ یہ جناب خوش آئند اور بہترین ہے۔ نواز شریف صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ نے پہلے ایسی ترمیم کی جسے عدلیہ نے ختم کیا۔ پارلیمنٹ کو ماضی میں عدلیہ کے غلط فیصلے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے تھا، مطلب جب ان کو نکالا گیا تھا وہی گلا۔ عمران خان کے کسی کارنامے پر قوم باہر نکلے، کس کارنامے پر قوم باہر نکلے؟ پی ٹی آئی کی کارکردگی صفر ہے، پی ٹی آئی کو کوئی ایک منصوبہ دکھائے جس پر فخر کرے۔ اور پھر انہوں نے کہا جناب عمران خان صاحب نے فیض حمید کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ جو ظلم کیا وہ بدترین تھا۔ 3 بار کے وزیر اعظم کو جیل میں رکھا گیا، اور میری بیوی کے مرنے کی اطلاع بھی مجھے جیل میں دی گئی، اور ہمیں کس بات کا تانا دے رہے ہیں۔ تو جناب آپ نے آج یہ بات کی کہ کارکردگی صفر ہے اور لوگ کیوں نکلیں؟ اگر لوگ نہ نکلیں، ٹھیک ہے، آپ کو اس چیز کا ڈر نہ ہو کہ لوگوں نے نکلنا ہے، تو پھر آپ کی بیٹی جو مریم بی بی ہیں، جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، وہ کیوں ڈری ہوئی ہیں؟ انہوں نے اگلے ہفتے، اب جب سموگ تھی اس وقت نہ کوئی لاک ڈاؤن نہ کچھ اور، مصنوعی بارش آپ نے کہا جی ہم نے کروا دی ہے۔ اب بارش کا جو سلسلہ ہے وہ پنجاب کے اضلاع میں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں بھی شروع ہو گیا۔ اب تو سموگ کم ہونے جا رہی ہے، کمی کی طرف جائے گی اگر یہ سلسلہ رہتا تو پھر اگلے ویکنڈ پہ مریم نواز صاحبہ نے اگر ڈر نہیں ہے نا کہ لوگوں نے نہیں نکلنا، جناب عمران خان کی کارکردگی نہیں ہے یا لوگ کس وجہ سے نکلیں، تو پھر آپ وہ بند کیوں کر رہے ہیں؟ پھر لاک ڈاؤن کیوں لگایا جا رہا ہے ویکنڈ پہ پنجاب کے اندر؟ سوال پھر آپ سے بھی ہوتا ہے۔ پھر آپ کے جو رانا ثناءاللہ صاحب ہیں، مشیر ہیں جو وزیر اعظم صاحب کے، سیاسی امور کی ہیں شاید، وہ پھر اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ جناب یہ آئیں گے تو آڑے ہاتھوں لیں گے؟ رانا ثناءاللہ صاحب بھی آج کچھ فرما رہے تھے نا، اور آج انہوں نے گورنر راج تک کا اشارہ بھی دیا کہ ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پہ آپشن یہ ہے کہ گورنر راج جو ہے وہ آپ لگانا چاہتے ہیں۔ اب رانا ثناءاللہ صاحب نے آج کیا فرمایا، جس کا نواز شریف صاحب کو تو ڈر ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں جناب لوگوں نے نکلنا ہی نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کا جیسا رویہ ہے ویسی ہی تیاری کریں گے، مطلب بتا رہے ہیں کہ جی آؤ اسی تیار ہیں۔ کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم پالیسی دیں گے، خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی ضرورت نہیں، جو بھی آپشن ہوں گے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ تحریک انصاف والے بڑی غلطی کر رہے ہیں، ناکامی پی ٹی آئی والوں کے چہروں پر لکھی، پی ٹی آئی نے یک طرفہ فیصلہ کر دیا، بلاول بھٹو کے اعتراضات کو دور کیا جائے، بلاول بھٹو زرداری ہماری اتحادی حکومت کے ساتھ چلیں گے۔ تو جناب اگر یہ خوف نہیں ہے، یہ ڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ میں نے کل بھی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ جو کال ہے نا 24 نومبر کی، یہ 24 نومبر سے پہلے ہی کامیاب ہو گیا احتجاج ان کا، اور اگر لندن تک اس کا اثر جا رہا ہے تو پھر یقیناً یہ چیزیں جو ہیں وہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ مذاکرات کیسے کرنے ہیں۔ اور اب جناب آخر میں کہ وہ مذاکراتی کمیٹی جو مذاکرات کرے گی، وہ 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی کا نام سامنے آ گیا کہ اگر احتجاج ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو وہ مذاکراتی کمیٹی کون سی ہوگی؟ تو وہ اسد قیصر صاحب کی رہنمائی میں
وہ کمیٹی بنائی ہے، اس کی سربراہی جو ہے وہ اسد قیصر صاحب کریں گے۔ اس کے اندر باقی جناب کون کون سے نام شامل ہوں گے؟ عمران خان صاحب نے یہ کمیٹی جو جس کی وہ بات کی تھی نا کہ اب کال اگر واپسی کی ہوگی احتجاج کی تو وہ یہ والی کمیٹی جو ہے وہ کال دے گی۔ اس کے مطابق جناب اسد قیصر صاحب کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، سابق وفاقی وزیر علی محمد خان صاحب، سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ صاحب، اور حلیم عادل شیخ صاحب اور سابق گورنر شاہ فرمان جو ہیں وہ اس کمیٹی کے اندر شامل ہوں گے۔ اور یہ لوگ اب فیصلہ کریں گے، یا یہ لوگ اب مذاکرات کریں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ احتجاج کی کال واپس لینی ہے یا نہیں لینی۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں جناب اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔